کہ تم بہتر طور پر قرآن کے مفہوم کو بتلا سکتے ہو، وہ بتلائے گا اور سمجھائے گا کہ قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے۔ اور اگر ہم اس میں یہ کہیں تو بھیجا نہیں ہوگا کہ سبھی جانتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب جی، ایک جگہ وہ خطبہ دیتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے ممبر سے بیٹھ کر یہ بتلاتے ہیں کہ عمل صالح کیا ہے، اور ایک جگہ وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ قرآن کیا ہے۔ میں اس تفصیلی خطبے کو چھوڑتے ہوئے آپ کے سامنے صرف یہ عرض کروں کہ انہوں نے یہ جو فرمایا کہ قرآن کیا ہے، اس کے دو فکرے، جہاں فرما رہے انما القرآن ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق لا تفنى عجائبہ ولا تنقضی غرائبہ ولا تکشف الظلمات الا بہ۔ دیکھو مجمع سامنے ہے، علی کہہ رہے ہیں ان القرآن ظاہرہ انیق، قرآن کا ظاہر بہت خوبصورت ہے، وہ باطن و عمیق، اور اس کا باطن بہت گہرا ہے، اس کے عجائب و غرائب ختم نہیں ہونے والے، اور جو تاریکیاں پڑی ہوئی ہیں ہماری ذہنوں کے سامنے، لا تکشف الظلمات، ان تاریکیوں پر سے پردے نہیں ہٹائے جا سکتے مگر قرآن کے ذریعے۔ تو جب علی یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن ڈارکنیس کو، تاریکی کو، ظلمت کو ہٹائے گا، نور اور روشنی اور لائٹ دے گا، تو ہر جگہ تو قرآن ہم سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اب علی نے کیا فرمایا؟ قرآن کا ظاہر بہت خوبصورت، باطن و عمیق، اس کا باطن بہت گہرا ہے۔ میں اپنے مجمع سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ لیک میشیگن کے کنارے جا کر کھڑے ہوں، میں تو بہت گیا، وہاں جا کر آپ کھڑے ہوں، میں بھی کھڑا ہوں اور آپ بھی، اور وہاں پر کچھ لوگ جو سوئمنگ اور تیراکی کا شوق رکھتے ہیں وہ بھی کھڑے ہیں، مجھ سے کسی نے پوچھا جناب آپ یہ بتلا سکتے ہیں کہ لیک میشیگن میں کتنی ڈیپ ہے، یہاں پر کتنی گہری ہے؟ تو میں جواب دوں گا میں تو نہیں جانتا، لیکن ایک سوئمر، ایک تیراک وہاں کھڑا ہوا ہے، اگر اس سے پوچھا جائے بھائی تم بتلا سکتے ہو، تو وہ فوراً یہ کہے گا ہاں میں بتلا سکتا ہوں یہاں پر یہ کتنی گہری ہے۔ جو وہاں پانی میں اتر چکا ہو، جو جا چکا ہو، تو جو کسی پانی کی گہرائی جانتا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پانی بہت گہرا ہے، جو نہیں جانتا وہ کیسے کہے گا؟ جب علی نے کہا قرآن کا باطن بہت گہرا ہے، تو پہچان لیجیے کہ قرآن کی باطنی گہرائیوں سے جو واقف ہوگا وہی کہے گا باطن کتنا گہرا ہے۔ ایک صلوات اور اب میں اپنے سبجیکٹ کے ساتھ عرض کروں کہ عمل صالح پر علی کا فرمانا، جہاں فرما رہے ہیں اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ الاسلام هو التسلیم، والتسلیم هو التصدیق، هو اليقین، والیقین هو التصدیق، والتصدیق هو الاقرار، والاقرار هو الاداء، والاداء هو العمل الصالح، والعمل الصالح هو الاسلام۔ یعنی کیا سمجھانا چاہا؟ یہاں جس کے لیے میں اپنے اس مجمع کو زحمت دے رہا ہوں کہ جو قرآن سے خوب واقف ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اسلام تسلیم، یہ ہمارے اردو والی تسلیم نہیں، تسلیم کا مقصد سپردگی، سرنڈر، پوری طرح سپردگی، والتسلیم هو الیقین۔ کب انسان اپنے کو خدا کی بارگاہ میں پوری طرح سپرد کرے گا؟ جب اس کا پوری طرح اس پر یقین ہو۔ والیقین هو التصدیق، تصدیق کب کرے گا اپنے رب اور اپنے معبود اور اپنے خالق کی؟ جب وہ اس کی تصدیق کر چکا ہو۔ یقین آپ کو کسی بات پہ پیدا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ شے آپ کے بلیف میں، عمل میں پوری طرح یقین سے نہ آ جائے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس وقت رات ہے
آپ جواب دیں گے مولانا یہاں لائٹس ضرور چل رہی ہیں معصوم میں، یہاں بیٹھ کر نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ باہر دن ہے کہ رات، لیکن ہم ابھی باہر سے آئے ہیں، ہماری گھڑی ابھی بتلا رہی ہے ٹائم، باہر دن ہے۔ میں کہوں گا رات، آپ کہیں گے نہیں مولانا آپ غلط سمجھتے، باہر دن ہے رات نہیں ہے۔ تو جب آپ تصدیق کر چکے ہیں باہر سے آ کر، گھڑی کو دیکھ کر، حالات کو سمجھ کر تصدیق کر چکے ہیں، جب آپ یقین سے کہیں گے کہ دن ہے۔ اس لیے اگر علی کہہ رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اللہ کی راہ میں سپردگی کب ہوگی؟ جب یقین ہو۔ یقین کب ہوگا؟ جب تصدیق ہو چکی ہو، اور تصدیق جب ہو جائے تو ہو الاقرار، جب تصدیق کر لو کہ وہ ہے تو اس کا اقرار کرو۔ لیکن یہ اقرار اگر دل میں رہ جائے تو کیا فائدہ ہے؟ اس اقرار کا انداز جب معلوم ہوگا جب الادا، اس کو عمل سے ظاہر کرو۔ والادا هو العمل الصالح، اور جب اپنے کریکٹر سے، اپنے عمل سے ہم اس بات کو ظاہر کریں گے کہ ہم جس خدا پر یقین رکھتے ہیں اس کی بارگاہ میں اپنے کو سپرد کرتے ہیں، وہیں سے عمل صالح شروع ہو جائے گا۔ صلوات یہاں میں ایک بات اور بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، عمل صالح، میرا مجمع غور کرے گا، عمل صالح اسلام کی نگاہ میں، نظر میں ایک انسان کا بہترین کریکٹر کیا ہے؟ اچھا عمل۔ یہ اچھا عمل کیا ہے؟ اس عمل صالح کے چاروں طرف اگر آپ ایک سرکل بنائیں، بیچ میں عمل صالح، تو سرکل پر کیا نظر آ رہا ہے؟ اسلام، تسلیم، یقین، تصدیق، اقرار، ادائیگی۔ جب اس سرکل کے اندر عمل صالح ہے تو جو دنیا کے لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام جارحیت کا مذہب ہے، اسلام تشدد کا مذہب ہے، دہشت پسندی کا مذہب ہے، جو لوگ اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام دہشت پسندی سکھلاتا ہے، ٹیررزم کا مذہب ہے، اگر ایسا کچھ بھی ہوتا تو جہاں عمل صالح کی لفظ کے چاروں طرف یہ لفظیں لکھی جا رہی تھی، وہاں لکھا جاتا اور اسلام سلطہ اور سیطرہ اور حکومت اور اقتدار کا بھی نام ہے۔ جب اسلام اور عمل صالح کی تعریف علی نے کی ہے تو وہاں تسلیم ہے، وہاں یقین ہے، وہاں تصدیق ہے، وہاں اقرار ہے، وہاں ادائیگی ہے، وہاں کہیں پر بھی جدال و قتال کی لفظ نہیں آئی ہے۔ دلیل ہے کہ اسلام کا عمل صالح وہ عمل ہے جو انسان کو سکون کی زندگی عطا کرے، جنگ و تشدد کی زندگی نہ عطا کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہم اس بات کو اگر سمجھنے اور سمجھ سکیں، اور اس لیے خود حضور اکرم کی زندگی، خالی ایک مثال سے بات کو ختم کروں گا تاکہ وقت کے اندر گفتگو ختم ہو سکے، کہ حضور اکرم اگر جا رہے ہیں ایسے لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے بہت ستایا ہے، کبھی جنگیں ہیں، کبھی غزوے ہیں، ان میں سے ایک غزوہ جس کا نام تھا بنی غطفان، اور ان کا ایک سردار ہے جس کا نام دعسور یا دعسور ہے۔ جنگ نہیں ہوئی، جب انہوں نے دیکھ لیا کہ حضور اپنے لشکر کے ساتھ آ گئے تو فرار کیا، کوئی کسی طرف چلا گیا، کوئی کسی طرف چلا گیا۔ عمل صالح کی جو مختلف جھلکیاں ہیں جو اس کریکٹر سے، عمل سے ملیں گی، اس کا اندازہ کریں۔ لشکر کی واپسی کا حکم دیا گیا، جب واپس چلے، عرب کا ریگستان، ریت کے اونچے نیچے ٹیلے، کہ اتنے میں بارش شروع ہوئی، تھوڑی دیر پانی برس کے نکل گیا تو فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ پہلے اپنے لباس خشک کر لو تب آگے بڑھو۔ لوگوں نے، قافلہ رک گیا، ہمارے اور آپ کے حضور بھی گئے، فاصلہ طے کر کے ایک ٹیلے کی آڑ میں جا کر اپنے لباس کو خشک ہونے کے لیے، سوکھنے کے لیے ڈالا، اور وہیں پر کچھ گھنی درخت کی جھاڑیاں تھیں،
ان جھاڑیوں کی آڑ میں ڈر کر فرار کیے ہوئے اس قبیلے کا یہودی سردار جس کا نام داسور یا دوسور ہے وہ چھپا بیٹھا ہے، لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، یہ مسلمانوں کا لشکر مجھے دیکھ لے گا تو ابھی قتل کر دے گا۔ اور کچھ دیر کے اندر اس نے اپنی طرف جب رسول کو آتے ہوئے دیکھا تو ڈرا، لیکن جب وہ آ کر جھاڑی کی آڑ میں لیٹ گئے، یہ کانپ رہا ہے، ڈر رہا ہے کہ اتنے میں اس نے دیکھا یہ تو سو گئے، اس کے دل کو اطمینان تھوڑا شروع ہوا کہ مسلمانوں کا لشکر تو بہت دور، ان کے سردار یہ سامنے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ دل کی جرأت طاقت واپس آئی، تلوار کھینچی، قریب آیا، یہ سو رہے ہیں، بڑا اچھا موقع ہے، یہی چپکے سے قتل کروں اور نکل جاؤں۔ لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے حضور کے جو مختلف خصوصیات تھے، جس راستے سے گزرتے تھے اگر رات کی تاریکی ہے تو روشن ہو جاتا تھا راستہ، خوشبو ہر طرف پھیل جاتی تھی، نرم زمین پر چلتے تھے نشان قدم ابھرتا نہیں تھا، پتھر پر پیر رکھتے تھے نشان قدم ابھر آتا تھا۔ انہی خصوصیات میں خصوصیت آپ کی یہ بھی تھی کہ جس طرح آپ جاگتے میں دیکھتے تھے ویسے ہی سوتے میں بھی دیکھتے تھے۔ تو اسی نیند کی حالت میں جب اس کو قریب آتے ہوئے دیکھا تو آنکھیں کھولیں، اس کو دیکھ کر تلوار کھینچے، سامنے کھڑا ہے، مسکرائے۔ اسے حیرت ہوئی کہ میرے ہاتھ میں تلوار، میں ان کو قتل کر سکتا ہوں، ان کو خوف اور ڈر ہونا چاہیے، یہ مسکرا رہے ہیں۔ گھبرا گیا، پوچھا، پھر بھی ہمت جمع کر کے پوچھا، میں یمنعک الیوم، آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اسی طرح لیٹے لیٹے مسکرا کر جواب دیا، میرا خدا میری حفاظت کرے گا۔ یہ اعتبار، یہ کانفیڈنس، اب جو دیکھا تو گھبرا گیا کہ اس عالم میں بھی یہ لیٹ کر یہ کہہ رہے ہیں میرا خدا میری حفاظت کرے گا۔ ہمارے عقیدے کی بنیاد پڑتی ہے کہ جبرائیل نے پر مارا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گری، لیکن نفسیاتی طور پر بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ خائف، ڈرپوک، بزدل مقابل جب اپنے سامنے کو اتنا بہادر، اتنا جرأت میں اور اتنا شجاعت سے دیکھے گا تو گھبرا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضور کے چہرے کا انداز ایسا تھا مسکرانے کا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گری۔ آپ نے وہی تلوار اٹھائی، سامنے تلوار بلند کر کے پوچھا، اب تو بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ نہ سنیں گے آپ، جہاں یہودی صہیونیت کو بڑا ناز اپنے ریلیجن پر، اپنے دین پر، اس کا سردار اس وقت مذہب میں کہاں پر تھا کہ رسول نے پوچھا اب تو بتلا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو ایک مرتبہ کانپتے ڈرتے ہوئے کہتا ہے میرا بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضور نے تلوار پھینکی، فرمایا تو نے یہ کیسے کہا کہ تیرا بچانے والا کوئی نہیں؟ جس خدا نے مجھے بچایا ہے وہی تیرا بچانے والا بھی۔ سنیں گے آپ، سننا تھا کہ دوڑ کر قدموں سے لپٹا، اگر ایسا ہے آپ کا ریلیجن تو مجھے بتلائیں کہ اسلام کیا ہے۔ میں یہاں پر آپ کے ذہن کو روک کر یہ کہوں گا کہ اگر حضور نے تلوار بلند کر کے جب اٹھائی تھی ویسے ہی ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے اس سے فرماتے نہیں نہیں تو یہ نہ کہہ کہ تیرا بچانے والا کوئی نہیں، جس خدا نے مجھے بچایا وہی تیرا بھی بچانے والا ہے، اور اب وہ قدموں پر جھکتا تو دنیا کہتی تلوار سے ڈر کے قدموں پر جھکا۔ رسول نے تلوار پہلے پھینک دی تاکہ دنیا پہچانے ہم تلوار کے ذریعے سے اسلام نہیں پھیلاتے ہیں، محبت اور کریکٹر کی بنیاد پر۔ دل پر قبضہ، جسم پر نہیں۔ اور اس لیے جب وہ اپنے وطن گیا، بیان کیا واقعہ، سب نے حیرت سے سنا، پورا قبیلہ اسلام لایا۔ کیوں؟ اچھا یہ وہ مذہب نہیں ہے تو یہاں عمل صالح کیا ہے؟ دشمن پر بھی قابو پا جاؤ تو پہلے محبت سے، خلق سے، اخلاق سے اس کے سامنے اسلامی کریکٹر کو پیش کرنا ہے۔ بس دوستو اور عزیزو، ہم ان تاریخوں میں حضور کی اس بیٹی کی بھی یاد مناتے ہیں جس کے لیے میں رات کو ذکر کر رہا تھا، اور ابھی جہاں جا رہا ہوں وہاں بھی
اسی سبجیکٹ پر عرض کرنا ہے کہ جہاں ایک بیٹی جب رسول کے گھر میں ولادت ہوئی تو یہ قرآن کریم اس پورے اسلامی کریکٹر سے ایک جواب ملتا ہے. جب آپ کو یاد دلاؤں کہ تاریخ کا وہ موقع کہ جب حضور اکرم نے اپنی نبوت کی تبلیغ کے اعتبار سے گفتگو شروع کی اور لوگوں کو بتانا شروع کیا ان جاہل اور جہالت پسند اور جاہلیت پسند عربوں کے درمیان، تو ابتدا کیا تھی جس کو قرآن نے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اب جو آپ کو حکم دیا گیا اس کی آپ زحمت کریں. جب یہ آرڈر آ گیا تو آپ نکلے اپنے گھر سے اور ایک بلند ٹیلے پر جا کر آپ نے صبح صبح آواز دی، واہ صباحا. اپنی کتاب تفسیر قرآن میں تفہیم القرآن میں علامہ مودودی اس بات کو لکھتے ہیں کہ واہ صباحا کیوں فرمایا رسول نے؟ اس لیے کہ عرب کا قاعدہ یہ تھا کہ اگر صبح صبح کوئی جا کر اپنے محلے میں باہر نکل کر یہ کہے ہائے یہ کیسی صبح، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے. جس کے ہاتھ میں جو اسلحہ ہو وہ لے کے دوڑتا، تلوار ہو، نیزہ ہو، لاٹھی ہو، ڈنڈا ہو، لے کے دوڑے گا. حضور نے ریت کے ٹیلے پر صبح کھڑے رہ کر مکے میں آواز دی، واہ صباحا، ہائے یہ کیسی صبح. تو سب لوگ سمجھے کہ شاید دشمن نے حملہ کیا، دوڑ کر چلے. اس منظر پر علامہ مودودی لکھتے ہیں کہ جب پہنچے لوگ تو وہاں حضور کھڑے تھے. آپ نے پوچھا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس ٹیلے کے پیچھے دشمن چھپا ہوا ہے تو تم کیا یقین کرو گے؟ دیکھیں آپ، یہ ہے اسلام کی ابتدا، کھلم کھلا کھول کر اظہار. اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس ٹیلے کے پیچھے حملہ کرنے دشمن آیا ہے تو یقین کرو گے؟ سب نے ایک آواز کہا کیسے نہ یقین کریں گے اے فرزند عبداللہ، کیونکہ آج تک آپ سے سوائے سچ کے کبھی جھوٹ نہیں سنا. میں نے اس لیے زحمت دی کہ نبوت کے اعلان کے اس لمحے پر جہاں آ کر حضور کھڑے ہو کر اب یہ کہنا چاہیں گے کہ میں خدا کا نبی ہوں، اس سے پہلے کی 40 سال کی زندگی کا اقرار لے لیا کہ میری 40 سال کی زندگی جو تمہارے سامنے گزری ہے اس میں میرا کریکٹر تمہارے سامنے اس طرح رہا ہے کہ سب مل کر میری سچائی کا تو اقرار کرو گے، مجھ پر کوئی بلیم نہیں لگا سکتے، کوئی بلیم نہیں لگا سکتے. یہ ہے اس کریکٹر کا پیش کرنا اس سرزمین پر کہ جہاں دنیا کی برائیاں جمع تھیں، لیکن ان دنیا کی برائیوں میں جن بنیادوں پر ایک انسان بہت برا بن سکتا ہے وہ ایٹماسفیئر کا، ماحول کا، فضا کا خراب ہونا، اس کا کم سنی سے یتیم ہو جانا، اس کے گھر میں پیسے کا نہ ہونا. اگر یہ 3 چیزیں جمع ہیں تو ایک بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اعتبار نہیں ہوتا کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا. لیکن ہمارے حضور نے 40 سال کی زندگی اس ایٹماسفیئر میں جہاں قدم قدم پر برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، جہاں قدم قدم پر تیر اور تلوار اور نیزہ اور قتل و خون و بلڈ شیڈ ہے، اس ماحول میں جہاں آپ بچپن سے یتیم ہیں، جہاں گھر میں اتنا پیسہ نہیں ہے اس لیے کہ جناب ابو طالب آپ کی پرورش کر رہے ہیں، ایسے عالم میں 40 سال کی زندگی ایسی گزار لی جائے کہ بدترین انسان بھی سامنے کھڑے ہو کر یہ کہے کہ آپ سے کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا. ایک صلوات. جب یہ اقرار لے لیا تب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا کہ میں ایسا اور ایسا پیغام فلاح و بہبود کا تمہارے لیے لایا ہوں. اور اس وقت جس نے سب سے زیادہ حسد میں، نفرت سے جل کر، کدورت میں آگے بڑھ کر گفتگو کی وہ ابو لہب تھا، جس نے کہا کہ کیا تم نے ہم کو اسی لیے بلایا تھا؟ اور یہ کہہ کر ایک لفظ استعمال کیا جس کو آپ آج کی زبان میں ابیوز کہیں، گالی کہیں، برا کہیں. اس نے وہ لفظ استعمال کی اے اب تر معاذ اللہ، کیا تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ دل پر صدمہ ہوا. مفسرین نے لکھا کہ یہ صدمہ رسول کا خدا کی بارگاہ میں اس کا پھل دیا گیا. میں کہوں گا نہیں، ہمارے سامنے ہماری رسالت کے، رسول کے ہونے کا کانسیپٹ یہ نہیں ہونا چاہیے.
کہ جو تبلیغ کرنے چلے وہ دنیا میں کسی کی بات سے دل پر غم لے لے. لکھا مفسرین نے، لیکن میرے نزدیک کانسیپٹ ہمارے پاس رسالت کا یہ نہیں ہے. جب آپ پریچنگ کے لیے، تبلیغ کے لیے، رسالت کے لیے آگے بڑھے ہیں تو یہ تو سب ہوگا. اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ چونکہ رسول نے اس کے اس جملے پر بھی صبر کیا، جب صبر کیا تو بارگاہ رب سے اس صبر سے پہلے عہدہ دیا گیا تھا نبوت. توجہ کیجیے گا، اس صبر سے پہلے رسول کو عہدہ دیا گیا نبوت اور رسالت، لیکن جب اس کی بات پر صبر کیا تو اب انعام ملا. وہ ریوارڈ، وہ ایوارڈ، وہ انعام کیا ہے؟ ابو لہب نے کیا کہا؟ اے ابتر اسے کہتے ہیں کہ جس کے یہاں آگے اولاد نہ ہو، نسل منقطع ہو جائے، اسے ابتر کہتے ہیں عربی زبان. اور بھی اس کے ترجمے جو چھوڑتا ہوں. تو چونکہ اس نے کہا اے ابتر، گویا آپ کے آگے نسل نہیں، تو اس نے غلط کہا تھا. رسول نے اپنی رسالت کے اعتبار سے صبر فرمایا. ادھر سے انعام کیا آیا؟ قرآن کی آیتیں آئیں جس میں یہ وعدہ کیا گیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ہم نے آپ کو کثرت عطا کی ہے، نماز پڑھیں، قربانی دیں، اور یاد رکھیے کہ آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ نہیں ہیں. اس کا نتیجہ بس عزیزان گرامی، میں نے عرض کر لیا اپنی بات کو کہ جس رسالت اور جس نبوت نے انسان کو عمل صالح کے لیے سب کچھ تعلیم دیا ہو، جب وہ اپنا صالح عمل، بہترین کردار ایسی سخت منزل پر پیش کرے اور ادھر سے انعام میں ان کی نسل میں کثرت کا وعدہ آئے، تو اب اس گھر میں جو اولاد آئے گی وہ وعدہ الہی کے مطابق آ رہی ہے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ رسول کی نسل اگر آج جناب سیدہ سے چل رہی ہے تو سیدہ صرف رسول کی بیٹی نہیں تھی بلکہ قدرت کا انعام تھی جو رسول کے گھر میں آیا تھا. انعام کی شکل تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ رسول جب اپنی بیٹی کو آتے ہوئے دیکھتے تھے تو تعظیم کو کھڑے ہوتے. اگر ہمارے حضور کا ہر عمل جو ہمارے اور آپ کے لیے اگزامپل ہے اور مثال ہے، کیسے نماز پڑھتے تھے، کیسے روزہ رکھتے تھے، کیسے حج کیا، دشمن سے کیسے سلوک کرتے تھے، تو ہم پر واجب ہے کہ ہم ویسے ہی نماز پڑھیں، ہم پر واجب ہے کہ ہم ویسے ہی روزہ رکھیں، ہم پر واجب ہے کہ ہم ویسے ہی حج کریں. تو میں کہتا ہوں تمام افراد سے کہ جہاں جہاں رسالت کا عمل ہمارے لیے واجب قرار دیا گیا، ہمیں واجب ہے کہ ہم ویسا ہی عمل پیش کریں. تو اگر رسول کا اپنی بیٹی کو تعظیم دینا بھی اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک ایگزامپل اور مثال ہوتا تو آج ہر مسلمان پر واجب ہو جاتا کہ وہ اپنی بیٹی کو تعظیم دے. لیکن اس کا واجب نہ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ شرف بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے سیدہ اس منصب پر بھیجی گئی تھی انعام کی شکل میں کہ اب رسول جب ان کی تعظیم دے تو یہ عام اسلام کے لیے عمل نہیں بنے گا بلکہ سیدہ کی خاص عظمت کو پیش کرے گا. دوستو عزیز، اور اس لیے جہاں اسلامی زندگی میں عمل صالح قدم قدم پر جناب داؤد، جناب سلیمان، مختلف جگہوں پر سب باتوں کو چھوڑتے ہوئے اتنا عرض کر دوں کہ اس لیے اس عمل صالح کا نمونہ عورتوں کے لیے شہزادی کو بنایا گیا. رسول کی وہ بیٹی جن کو رسول نے سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار. اور اس لیے آپ کی طرف سے اس بہترین عمل کو پیش کرنے کے لیے کہ قرآنی زبان میں جس کو عمل صالح کہا گیا اسے اگر سمجھنا ہے تو رسول کے کریکٹر سے، ان کے گھر میں ان کے وہ اہل بیت جن کی رات کی مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ 6 مہینے تک اس گھر پر آ کر رسول آواز دیتے تھے السلام علیکم یا السلام علیکم اہل البیت.
وہ اہل بیت جن میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین. آج دنیا اسلام کا ہر مسلمان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اسلامی کریکٹر کا ایک نمونہ بن کر دنیا کے سامنے جائے. اور میں شب کو بھی عرض کر رہا تھا ابھی بھی، اور یہاں سے بات کی مجلس میں بھی سے عرض کروں گا جا کر، کہ وائلنس، ٹیررزم الزام ہے اسلام کی پریچنگ میں اس کا کوئی تعلق نہیں. اور اس لیے میں ابھی جس مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے خود آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جن کے بارے میں مجھے بتایا گیا جناب سے قربان حسین شاہ صاحب کے لیے، ان کے خانوادے کو تعزیت اور تسلی پیش کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اسلامی زندگی میں محض اتنا نہیں ہے کہ ہم خالی بے سوچے سمجھے عمل کرتے چلے جائیں، بلکہ اس کو بہت اچھا کہا گیا. اگر عبادت کے لیے بھی لفظ رکھی گئی تو التفکر ساعہ خیر من عبادت سنت. 1 گھنٹے کا غور و فکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. دوسری جگہ حدیث میں التفکر ساعہ خیر من عبادت سنتین اور زور دیا گیا. 1 گھنٹے کا غور و فکر 2 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور طاقت دی گئی التفکر ساعہ خیر من عبادت 60 سنہ. 1 گھنٹے کا غور و فکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عبادت کو حقیر کیا گیا، بلکہ اور بلند کیا گیا. ایک وہ عبادت ہے جو بغیر غور و فکر کے ہو، وہ بھی قابل قبول. لیکن جو عبادت غور و فکر کے ساتھ ہو تو بے غور و فکر 60 سال کی عبادت سے غور و فکر والی 1 گھنٹے کی عبادت بہتر ہے. اس کا عمل اس سے زیادہ ہے. التفکر الساعہ 1 گھنٹے کا غور و فکر. اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے غور و فکر پر بھی زور دیا. اور آج نالج میں، علم میں، ریسرچ میں آپ اس سرزمین پر ہیں، لیکن ہمارے ملکوں میں لوگ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. زیادہ زور نالج پر، علم پر، تعلیم پر ہونا چاہیے. مجھے خوشی ہے، میں نے بھی سنا ان کے مرحوم کے خانوادے کو تسلی اور تعزیت دیتے ہوئے بہرحال میں نے سنا کہ نالج کا شوق، علم حاصل کرنے کا شوق اور بہترین اسکالر، ساتھ ساتھ بڑا عقیدہ ان کا تھا ناد علی پر. یہ ناد علی خود کیا ہے؟ ہماری تاریخ میں اتنا ہے کہ جب ایک میدان جنگ میں ہمارے حضور پر مشکل وقت آیا تو ادھر سے حکم آیا کہ علی کو پکارو، اور حضور نے علی کو آواز دی. آج ہم لوگ بھی اس پر بلیو رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں. اس کا مقصد کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اپنی زندگی کے مختلف مواقع پر جب علی کو پکاریں تو اس کا مقصد یہ ایک ایسی شخصیت کو ہم اگزامپل کے طور پر اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ جو علم میں، مروت میں، خلق میں، اخلاق میں، رحم میں، محبت میں ایک نمایاں ترین ہستی. تو جب کسی اچھی شخصیت کو آپ یاد کریں اس کا ویسا ہی اثر ہوگا. بس دوستو، اور اس لیے میں آج کی اس تاریخ میں بہت زیادہ مسائل نہ پڑھتے ہوئے، کیونکہ ولادت اور جشن کی تاریخیں ہیں، تو اتنا کہوں گا کہ علی اور فاطمہ، حضور اکرم کے گھرانے کی یہ 2 فرد ہیں، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں. لیکن جناب معصومہ جناب فاطمہ کی زندگی بھی وہ گزری کہ جہاں دوسروں کے لیے محبت اور کیفیت کیا تھی. ایک رات، ساری رات عبادت کر کے جب نماز صبح کا وقت آیا تو مصلی کے قریب آ کے کم سن بیٹے جناب امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب شہزادی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو سب لوگوں کے لیے دعا کرنا شروع کی. سب سے آخر میں جب خاموشی ہوئی تو ایک مرتبہ امام حسن کہتے ہیں مادر گرامی آپ نے سب کے لیے دعا کی، اپنے گھر والوں کے لیے، تو فرمایا الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی پھر اپنا گھر. یہ بھی تعلیم اسلام ہے. آج دنیا میں کون ہے
جو پڑوس کا حق، نیبر کا حق بہت زیادہ بتلائے، یہاں رسول کے گھر کی بیٹی بھی وہ ہے جو پڑوسی کے حق کو بھی مقدم کرتی ہے، اور جس نے اس زندگی کو پیش کیا تھا. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کل، سب یاد دلاؤں کہ ایک موقع پر سیدہ نے خیرات کی، جس کے وہ تفصیلی واقعہ میں چھوڑتا ہوں، جس کے ساتھ خیرات کی تھی. جب وہ گھوم پھر کر واپس آیا تو رسول کے پاس پہنچ کر ان کی بیٹی کی خیرات کو عظمت کے ساتھ بیان کیا. تو رسول نے فرمایا کہ تم جو جملے فاطمہ کے لیے کہہ رہے ہو وہ اس سے آگے اور بلند ہیں. اور پھر عجب جملہ فرمایا کہ قبر میں جب لوگ جاتے ہیں تو ملائکہ آ کر اس کے دین کے بارے میں، اس کے خدا کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، اس کی کتاب کے بارے میں، اس کے امام کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اس سیدہ کا کیا کہنا کہ جب اس سے ملک قبر میں آ کے سوال کریں تیرا رب کون، تو وہ جواب دے خدا عز و جل. اور جب اس سے پوچھا جائے کہ تمہارا نبی کون، تو وہ جواب دے میرے پدر گرامی. اور جب سوال کیا جائے تمہارا امام کون، تو وہ جواب دے کہ سرہانے جس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، یہ میرا شوہر علی. جس نے اپنی گود میں ان بیٹیوں کو پرورش کر کے پیش کر دیا کہ جن کا عمل آج ساری دنیا یاد رکھتی ہے. جناب معصومہ کی 2 بیٹیاں زینب اور ام کلثوم، لیکن عظمت کردار یہ ہے ان بیٹیوں کی بھی جو ایسی ماں کی گود میں پرورش پا کے بڑھی کہ جناب زینب کو نام ہی رکھا گیا زینب. 2 حرفوں سے مل کر ہے زین. اب زین زینت کو، اب باپ کو کہتے ہیں باپ کی زینت. تو جو قرآن کا اتنا جاننے والا، جو رسول کا ایسا قابل اعتبار، قابل اعتماد ہر علم و فضل میں، وہ اپنی بیٹی کا نام رکھے زینب. وہ علی جو پورے اسلام اور قرآن کی زینت بن جائیں، جو بیٹی ان کی زینت بن جائے، وہ کتنی قابل عظمت زینب. اور ثابت بھی کر دیا، بس 2 لفظ بات زینب نے ثابت بھی کر دیا علی اور فاطمہ کی گود کی پالی بھی بیٹیاں. لیکن جب وقت آیا مصائب کا اور زینب نے اور ام کلثوم نے مدینے کو چھوڑا، تو سارے مدینے کی عورتوں نے جمع ہو کر یہ چاہا کہ زینب ہمارے درمیان سے گزریں. کیوں گزریں؟ اس لیے کہ ہر ایک نے کہا ہم پر زینب کا حق ہے کہ گھر میں رہ کر بھی کہیں قرآن پڑھایا ہے، کہیں تفسیر پڑھائی ہے، کہیں فقہ پڑھائی ہے، کہیں حدیث پڑھائی ہے. بتلایا کہ ہم رسول کے گھر کی بیٹیاں بھی وہ جو رہیں گے گھر میں، مگر علم کی اس منزل پر ہوں گے کہ دنیا کو علم کی بھی تعلیم دیں. اور جب امام دیکھے تو امام یہ کہے اے ہماری پھوپھی، آپ تو دنیا میں کسی سے پڑھے بغیر عالمہ ہیں. یہ تھی اس گھر کی زیب و زینت کی داستان کہ جہاں ہر فرد وہ تھا جو عالم انسانیت کے لیے سبب عزت و شرف بنتا. اور یہی وجہ ہے کہ جناب زینب کو آج بھی جب دنیا یاد کرے تو اس خطبے کو نہ بھولے کہ جب کوفے کے بازار سے گزرتے ہوئے زینب نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا تو لوگوں نے گھبرا کر کہا یہ تو علی کی آواز ہے. ہاں، زینب کے خطبے کا اثر علی کی تقریر سے کم. محمد علیہ تمام امید کو اتنی شرعی مقاصد میں کامیاب ہے، کسی مرض و پریشانی میں سب کو نجات، جو امراض سے مبتلا کو شفا دے، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، گزشتگان ہم کے اعمال کو قبول فرما، جو جوار معصوم جگہ عطا فرما. قربان حسین شاہ صاحب سے اعمال کو قبول فرما، جوار معصوم جگہ عطا فرما، یہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. ابھی اپنے محمد علیہ وسلم کو زندگی کی آخری شاہ کو برایا پر صاحب السلام علیکم مولانا ابا عبد اللہ، السلام علیکم مولانا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلى جدك وابيك، السلام علیکم وعلى امك واخيك، السلام علیکم وعلى الائمة الطاهرين من بنيك، السلام علیکم وعلى صائر المستشفين معك، سيما وعلى ولديك العلي وعلى سيدي ومولاي ابي الفضل الفاضل، السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم يا مولاي غريب الغرباء، السلام علیکم يا معين الضعفاء والفقراء،
السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون يا روح الفؤوس. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا. والسلام عليك ورحمة فاطمة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي صاحب الأسر والزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا مولاي شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى ظهورك وقال الله مخرجك. السلام عليك وعلى أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله اور سورہ فاتحہ کی تلاوت ناصر قربان سے انشاءاللہ. ممکن آپ سے درخواست ہے کہ تشریف رکھیں، ابھی تبرک سر کیا جائے گا. نعرے حیدری. Thank you.